بنی اسرائیل کا زمانہ تھا، اللہ کے ایک نبی تھے، کہیں جا رہے تھے، جاتے جاتے اللہ کے نبی کا ایک قبرستان سے گزر ہوا۔ عصر کا وقت ہے، اللہ کے نبی نے دیکھا ایک قبر شق ہوئی ہے، قبر پھٹی ہے، اندر سے ایک شخص نکلا ہے جس کا سر گدھے کا تھا اور بدن انسان کا تھا، جسم انسانی تھا، سر گدھے کا تھا۔ وہ قبر سے نکل کر 3 مرتبہ اس نے گدھے کی بولی بولا، 3 مرتبہ گدھے کی بولی بول کر پھر قبر کے اندر چلا گیا، قبر اوپر سے بند ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے یہ ماجرا دیکھا، دیکھ کر حیران رہ گئے، دونوں ہاتھ اٹھائے، عرض کی مالک آخر یہ ماجرا کیا ہے؟ کیوں یہ شخص قبر سے نکلا، اس کا سر گدھے کا ہے، جسم انسانی ہے، وجہ کیا ہے؟ میرے اللہ نے فرمایا، اے میرے نبی، ساتھ میں جو محلہ نظر آ رہا ہے، اسی محلے کے ساتھ ایک جھونپڑی ہے، جھونپڑی کے اندر ایک بڑھیا چرخہ کاٹ رہی ہے، جا کے اس سے پوچھ لے کہ آخر وجہ کیا ہے، یہ ماجرا کیا ہے۔ اللہ کے نبی محلے کی اس جھونپڑی کے اندر پہنچے، دیکھا ایک بڑھیا خاتون ہے جو چرخہ کاٹ رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے وجہ پوچھی، مائی وجہ کیا ہے؟ عصر کا وقت ہے، ایک شخص قبر سے نکلا ہے، گدھے کی طرح 3 مرتبہ اس نے گدھے کی بولی بولی، اس کا سر گدھے کا ہے، بدن انسانی ہے، آخر یہ کیا کہانی ہے؟ اس بڑھیا خاتون نے کہا کہ یہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ میری ایک ہمسائی تھی، یہ جو قبر والا ہے اس ہمسائی کا بیٹا تھا، یہ نوجوان تھا مگر افسوس گنہگار تھا، بدکار تھا، شرابی تھا، زانی تھا۔ جب یہ شراب کے نشے میں چور چور ہو کر شام کو گھر آتا تو ماں اسے نصیحت کرتی، بیٹے شراب نہ پیا کر، جو شخص شراب پیتا ہے وہ بہن اور بیوی کے درمیان فرق نہیں کر پاتا، جو شخص شراب پیتا ہے وہ ماں اور بیوی کے درمیان تمیز نہیں کر پاتا۔ شراب پینے والے شخص کو نہیں پتا چلتا کہ یہ میری ماں ہے یا میری بیوی ہے۔ جوانوں خدارا کبھی بھول کر کے بھی شراب نہ پینا۔ جو شخص شراب پیتا ہے، ہائے کسی نے کیا خوب لکھا تھا، میاں اگر شراب پی کر مرے گا تو کتے کی موت مرے گا، گدھے کی موت مرے گا، اور اگر نماز کی حالت میں مرے گا تو مولا حسین کے غلاموں والی موت مرے گا۔ شام کو ماں اسے نصیحت کرتی، بیٹے شراب نہ پیا کر، تو آگے یہ چیخ کر چلا کر کہتا، ارے کیوں گدھے کی طرح چلاتی رہتی ہے، روزانہ شام کو گھر آتا ہوں ایسے بک بک کرتی رہتی ہے، گدھے کی طرح چلاتی رہتی ہے۔ آئے افسوس ایک دن عصر کا وقت تھا، ماں نے تنور جلایا ہوا تھا، روٹیاں پکا رہی تھی، یہ شرابی نوجوان شراب کے نشے میں دھت شام کو گھر آیا، عصر کا وقت ہے، شراب کے نشے میں دھت تھا، اسے نہیں پتا تھا کہ آگے ماں کھڑی ہے یا کوئی اور خاتون کھڑی ہے۔ کہنے لگا، اے بڈھی میں تیرے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں، استغفر اللہ۔ ماں نے جب یہ سنا، ماں کے پاؤں تلے زمین نکل گئی، ماں نے وہی گرم تتی روٹی اٹھائی، اس کے منہ پر دے مارا۔ غصے کی آگ میں جل کر اس بدبخت نوجوان نے کیا کیا، بوڑھی ماں کو اٹھایا، زندہ ماں کو تنور کے اندر ڈال دیا، زندہ ماں جلتی رہی، تڑپتی رہی، ہائے ہائے کرتی رہی، مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ۔ اس بدبخت کو رحم نہ آیا، اسے ترس نہ آیا، اس پتھر دل کو ذرا بھی احساس نہ ہوا کہ یہ میری ماں ہے، میں ماں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیوں کر رہا ہوں۔ جب ماں نے زیادہ ہائے ہائے کی پکار پکاری تو میں ہمسائی تھی، دوڑ کر ان کے گھر آئی، دیکھا اس وقت وہ میری ہمسائی مر گئی تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔